لہٰذا supremacy of parliament has once again been established. دوسری جو میں بات بالکل مختصر کرنا چاہ رہا ہوں جناب چیئرمین، اور وہ جناب چیئرمین ارائز ہوتی ہے جو آپ کا کویسچن اینڈ آنسر تھا، اس میں کویسچن نمبر 23 جو تھا جس کا تعلق روزویلٹ ہوٹل سے تھا۔ جناب چیئرمین، اس سوال کے بی کے حصے میں منسٹری نے یہ بات کہی ہے کہ روزویلٹ ہوٹل is not being sold. However, Cabinet Committee on Privatization in its meeting held on 15 November 2019 vide case number so-and-so considered the proposal submitted by the Ministry of Privatization regarding the leasing of Roosevelt site for setting up of a joint venture program. یہاں پہ جناب چیئرمین میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزویلٹ جس کو بلانگ کرتا ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کے تحت آتی ہے۔ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے، لہٰذا جب تک روزویلٹ کی پرائیویزیشن کا مسئلہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں نہیں اٹھایا جاتا اس وقت تک روزویلٹ کی پرائیویٹائزیشن غیر آئینی ہوگی۔ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کے اوپر جو آئٹمز دیے ہوئے ہیں اس پہ وہ کر سکے۔ اسی طرح پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، اسی طرح سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بھی اس سے ہٹ ہو رہی ہے۔ جناب چیئرمین، اس میں جواب دیتے ہوئے فاضل وزیر صاحب نے یہ کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ پراپرٹی اٹیچ ہو گئی ہے ایک کورٹ آرڈر کے ذریعے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ایکس پارٹی آرڈر پاس ہوا تھا۔ جناب چیئرمین، آپ کے توسط سے میں یہ فاضل وزیر صاحب سے اور حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے روزویلٹ کو گروی رکھا ریکارڈنگ کے لیے تو وفاقی حکومت کو اس بات کا علم تھا جب ریکارڈنگ کے خلاف فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا تھا تو پھر ایکس پارٹی آرڈر کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت سو رہی تھی یا یہ کوئی ملی بھگت تھی جس کی وجہ سے روزویلٹ کو جو ہے وہ اونے پونے داموں وہاں پہ بھیج کے اور کہا جائے کہ جی یہ اب پراپرٹی اٹیچڈ ہے یا انڈر لٹیگیشن ہے تو لیٹ us get rid of it at a throwaway price. How can it be done ex party? Why wasn't the government aware of this fact, Mr. Chairman? اور دوسرا جو میں کویسچن آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کا ایک جہاز جناب چیئرمین ملیشیا کے اندر اریسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی پی آئی اے یہ بات کہتی ہے کہ یہ ایک ایکس پارٹی آرڈر ہے، روزویلٹ کا آرڈر ایکس پارٹی آرڈر ہے، پی آئی اے کے جہاز کے اریسٹ کا آرڈر ایکس پارٹی آرڈر ہے۔ تو is this a conspiracy against پی آئی اے کہ پی آئی اے کو جان بوجھ کے ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا جائے کہ پھر کہا جائے کہ جی ورجن ایئر لائنز اور ورجن ایئر لائنز کے پیچھے کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی ایئر لائنز کو یہاں پہ لے کے آئیں۔ اور پی آئی اے کی مینجمنٹ کون سے ہیڈز ہیو رولڈ جناب چیئرمین؟ Why hasn't the CEO of the PIA been called into question کہ آپ کا ایک جہاز جس کے خلاف آپ نے جس کا لیز منی نہیں دیا ہوا، آپ نے اس جہاز کو ایئر بورن کیوں کیا؟ آپ نے اس جہاز کو کیوں بھیجا؟ ایک ونربل جہاز کو آپ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھیجا تاکہ وہاں پہ پی آئی اے کے اوپر وہ جو اریسٹ ہو اور پی آئی اے کے اوپر جو ہے وہ مزید پینلٹیز پڑیں۔ جناب چیئرمین، ان تمام سوالات کے جواب جو ہیں اگر اس وقت مجھے موقع ملتا تو میں یقینی طور پہ منسٹر صاحب سے پوچھتا، لیکن اب میں آپ کے توسط سے میں یہ سوال ان سے کر رہا ہوں اور مجھے ہاں یہ کینیبلائزیشن جو ہے آف پی آئی اے جو ہے
وہ کی جا رہی ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے اور پھر جو ان کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. شکریہ جناب. سینیٹر عثمان خان. جی منسٹر صاحب. جی بہت شکریہ سر. میرے ہاتھ میں آئین ہے تو اجازت ہوگی کہ میں اسے پھر تھوڑا پڑھ سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کے ہم سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, اور ایوان میں آ کے میں نے ہمیشہ سینئر سے سیکھنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن اس پہ میرے خیال میں میں تھوڑا موسٹ رسپیکٹفلی جو ہے ربانی صاحب سے ڈفر کرنا جو ہے میں چاہوں گا, اس کی میں جسارت کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میرا سائنس تھا میرا الفاظ کا وہ یہ تھا کہ پارلیمان پہ نہیں, جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کی اسپرٹ پہ, اس کی حیثیت پہ ایک واچ ڈاگ کی نظر ہے IIC کی, اسلامک نظریاتی کونسل کی, کہ کیا وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. دوسرا, پارلیمنٹری سوورنٹی ایک نارم ہے جو ہمارے ملک میں پریکٹس کی جاتی ہے, جو ہم نے مستعار لی اینگلو سیکسن لا سے, ویسٹرن ڈیموکریسی سے, جو UK میں پریکٹس کی جاتی ہے, لیکن ہماری بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے. اور ہمارے دین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ قاضی علی السلطان, کیونکہ قاضی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا ہونا پڑا اور ان کی کورٹ میں حاضر ہوئے. لیکن بہرحال چونکہ اس ملک میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس وقت پریکٹس کی جا رہی ہے, اس نارمز میں رہتے ہوئے بھی جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ اختیار اسی ایوان نے دیا کہ جو آئین سازی, قانون سازی ہوتی ہے ادھر یا صوبائی اسمبلیوں میں, آپ اس پہ نظر رکھیں. ایک حد تک ربانی صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, جو انہوں نے اس آرٹیکل کی بات کی ادھر میں جاؤں گا, لیکن آگے اس کا پروویسو ہے وہ اگر پڑھ لیں آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا. میں اور شیل پہ میں بات کروں گا, جو آئین کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور ربانی صاحب تو خیر اتھارٹی ہیں آئین پہ, میرے سے تو بہت سینئر ہیں. میں اور شیل میں فرق یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آپشن ہے, شیل میں آپشن کوئی نہیں ہے. اگر آئین میں قانون کی اصطلاح میں شیل لکھا گیا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یعنی کہ اگر ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ میرے لیے کوئی چیز ہے کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرس میں ڈو دس, میرا پریروگیٹو ہے, میری ڈسکریشن ہے کہ میں کروں یا نہ کروں. کروں تو اچھی بات ہے, نہ کروں تو پوچھ کوئی نہیں. لیکن اگر شیل ہے تو منسٹر صاحب نے پھر کرنا ہی کرنا ہے, میرے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. یہاں پہ دو آرٹیکلز بہت ریلیونٹ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ریفرنس جائے گا کیسے. سر 2/5 جو 40% میں نے نکالا ہے بنتی ہے کسی بھی ہاؤس کی, اپر, لوور یا پروونشل اسمبلی, یا پریزیڈنٹ صاحب یا گورنر صاحب بیچ سکتے ہیں آرٹیکل 229 کے تحت. پڑھنا میں نہیں چاہوں گا, ٹائم لگ جائے گا. دوسرا جو موسٹ ریلیونٹ ہے اس کے حوالے سے, جس پہ میں نے آنریبل سر سے, ربانی صاحب سے ڈیفر کیا, وہ یہ ہے فنکشنز آف اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل. آرٹیکل 230 سب کلوز 1 کا سب کلوز اے ہے, to make recommendations to Majlis Shura, that is Parliament, and the provincial assemblies as to the ways and means of enabling and encouraging the Muslims of Pakistan to order their lives individually and collectively in all respects in accordance with the principles and concepts of Islam as enunciated in the Holy Quran and Sunnah. اس میں 3 سب کلازیں اور بھی ہیں, وہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہیں. یہ ہے کہ آپ نے ریکمنڈیشن دینی ہے شورا کو, دونوں سینیٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان یا پروونشل اسمبلیز جہاں سے ریفرنس آیا ہے, کہ آپ ان کو ریکمنڈیشنز دیں کہ یہ لا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. لیکن جس طرف ربانی صاحب نے اشارہ کیا وہاں پہ تو لا بڑا کلیئر ہے جی. وہ کیا ہے, اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ کوئی لا میکنگ کرتے ہیں اور ریفرنس بھی اس پہ جا چکا ہے اسلامک نظریاتی کونسل میں, تو آرٹیکل 230 کا یہ جو ہے سب کلوز 3 اس بات کی اجازت دیتا ہے ہمیں کہ ان کی رپورٹ اگر نہ بھی آئی ہو تو بھی ہم سر لا بنا سکتے ہیں. لیکن آگے ایک پروویزو ہے which is the deciding factor, جو کلیئر کر دیتا ہے سب. جو پہلی بات ربانی صاحب نے کی اس کو میں پڑھ دیتا ہوں, باقی میری والی بات جو پروویزو نے نہیں پڑھا تھا, جب میں وہ پڑھوں گا تو کلیئر ہو جائے گا کہ ویئر ہاؤس, a provincial assembly, president or the governor, as the case may be, considers that in public interest the making of the proposed law in relation to which the question arose should not be postponed until the advice of Islamic Ideological Council is furnished. The law may be made before the advice is furnished. اختیار ہے جی, پارلیمنٹری سوورنٹی ہے, اوپر اللہ ہے, نیچے یہ ایوان سوورن ہے. وہاں سے ایڈوائس نہیں بھی آیا
تو ہمیں اختیار ہے, ہم وہ لا بنا سکتے ہیں. اس حد تک ہمیں اختیار ہے, لیکن آخری حد اللہ کی ہے, اور اللہ کی حد جب حرکت میں آتی ہے پھر انسانی حدود ساری ختم ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے, پروویزو پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد کوئی بات کرنی ہے تو نیکسٹ اس میں جواب دے دوں گا. وہ یہ ہے, اسی کا پروویزو ہے یہ آرٹیکل 230 سب کلاس 3 کا پروویزو یہ ہے کہ provided that whereas law is referred for advice to the Islamic Council and the Council advises that the law is repugnant to the injunctions of Islam, the House or the case may be the Provincial Assembly, the President or the Governor shall reconsider the law so made. Shall. اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا, اوپینین دیا کہ اسلام کے خلاف ہے, تو اگر ہم ادھر کوئی لا بنا بھی دیں تو چاہے صدر مملکت ہو, چاہے گورنر صاحب ہوں, چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں, چاہے قومی اسمبلی ہو یا ایوان بالا سینٹ آف پاکستان ہو, وہ باؤنڈ ہے ان کے مطابق شیل ریکنسیڈر دا لا سو میڈ. سپریم کون ہوا؟ سپریم اللہ ہوا, سپریم اللہ کا قانون ہوا. جی عثمان خان کاکڑ پریزیڈنشل سپیچ پہ